السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ روشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم علیہ الکرام۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے ذکر کے تعلق سے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا کتنی بڑی فضیلت اور ذکر کرنے والا کتنا ہی صاحب استطاعت، وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے۔ سارے ذکر ایک طرف، ساری مجلسیں ایک طرف، ساری محفلیں ایک طرف، سارے سلسلے ایک طرف، اور ایک طرف اللہ جل مجدہ الکریم کا ذکر ہے۔ اگر سب پر بھاری ہے تو خدا کا ذکر، سب پر کمال ہے تو خدا کا ذکر، سب سے نرالا ہے تو خدا کا ذکر، سب سے عرفہ ہے تو خدا کا ذکر، سب سے اعلیٰ ہے تو خدا کا ذکر۔ اور جب یہ گناہگار زبان خدا کا ذکر کر لیتی ہے تو اس ذکر کے وجہ توسل وسیلے سے یہ زبان بھی پھر اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ انشاءاللہ ایک دو حدیثیں رکھیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم کے ذکر کی برکت سے، فیض سے، معرفت سے اور خصوصی کمالات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معلومات فرمائے۔ مسجد کا تعمیری کام آپ حضرات کے سامنے ہے۔ محترم جناب اعظم صاحب اور ڈاکٹر غلام عباس صاحب دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات مسجد شریف کا اپنا جو خصوصی تعاون آپ حضرات دیتے ہیں، ہر جمعے کو، ہر موقع پر وہ اپنا تعاون آپ پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تعاون کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا ہمارا جانا پہچانا عبدالعزیز ادارہ مدرسہ جامعہ رضا الاسلام، جو آپ کی شان ہے، آپ کی آن ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہے۔ الحمدللہ اس وقت 50 سے زائد طلبہ کرام جو ہمارے ادارے میں زیر تعلیم ہیں، جس میں حفظ کی کلاس ہے، ناظرہ ہے، مولویت ہے، درس نظامی کی کلاسیں، دونوں کلاسیں شروع کی ہیں۔ جن کلاسوں کو سیکھنے کے لیے یو پی بہار جانا پڑتا تھا، آج الحمدللہ وہ کلاسیں بھی ہم نے شروع کی ہیں۔ ان طلبہ کرام کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، باقی جتنا انتظام و انتظام ہے وہ صرف آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہے۔ تو مدرسے کے تعلق سے محترم جناب بشارت صاحب، میں گزارش کروں گا کہ وہ صفوں میں مدرسے کے لیے آ جائیں ہمارے ادارے کے، تو آپ حضرات ان کے ذریعے سے مدرسے کا خصوصی تعاون، کیونکہ صدقہ صدقہ مسجد میں نہیں لگتا، زکوٰۃ نہیں لگتی، فطرہ نہیں لگتا، عشر نہیں لگتا، منت نہیں لگتی، یہ ساری چیزیں ادارے ہی میں لگتی ہیں کیونکہ سب مستحق رہتے ہیں۔ لہٰذا بشارت صاحب آپ صفوں میں آ جائیں اور آپ حضرات ان کے ذریعے سے خصوصی تعاون ادارے کا رکھیں، دل کھول کر کے ادارے کا بھی تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تعاون دنیا میں، قبر میں، حشر میں، نظام میں آپ کے لیے کام آئے گا۔ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وآلہ الکرام۔ محفلیں دنیا میں دو طرح کی ہیں۔ کتنے طرح کی ہیں؟ دو۔ ایک محفل وہ ہے جسے محفل خیر کہا جاتا ہے، یعنی اچھی محفل، اور ایک محفل وہ ہے جسے محفل بد، بری محفل کہا جاتا ہے۔ ایک اچھی محفل ہے اور ایک بری محفل ہے۔ اچھی محفل خدا کا ذکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، یا باقی آپ جو بھی اسلام سے، قرآن سے ریلیٹڈ چیزیں کریں گے تو ان سب کا تعلق اور ان سب کا تذکرہ مجلس خیر سے ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ اچھی مجلس ہے۔ اور جو اس کے اپوزٹ میں ہو، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے لیکن ہے اس کے اپوزٹ،
تو اسے مجلس خیر نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مجلس شر، بری مجلس کہا جائے گا۔ مجلس خیر کا جو آغاز رہتا ہے وہ خدا کے ذکر سے ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعے سے ہوتا ہے، بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ باقی چیزیں رہتی ہیں، مگر آغاز اس کا خدا تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے اس محفل کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اور مجلس بد، بری مجلس، اس میں آغاز ہی پھر شیطان سے ہوتا ہے، تو پھر جب آغاز ہی ایسا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ترغیب و ترہیب میں امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے، نسائی نے، اور ابی دنیا نے، امام دارمی نے اور باقی ائمہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجلس خیر اور مجلس شر دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اگر ایک شخص ایک مجلس کے ایک محفل کے اندر حاضر ہوا اور اس محفل میں خدا کا ذکر نہیں کیا، وہ محفل اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، یعنی اس کے ذریعے اس کو نقصان ہوگا۔ مفہوماً میں اس کا ایک اشارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس محفل میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ محفل انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جس کھانے میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ کھانا نقصان دہ،